Please subscribe to my channel and click the bell icon for latest video. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وبعد۔ معزز سامعین، آج کے درس میں انشاءاللہ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بادشاہوں کی طرف خطوط بھیجے تھے ان بادشاہوں میں سے ایک ثمامہ بن اسال تھے، لیکن اس وقت انہوں نے اس خط کی اہمیت کو نہیں سمجھا اور بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ ثمامہ بن اسال ابتدا میں اللہ کے رسول کی جانی دشمن تھے، دلی تمنا تھی کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیں۔ ایک مرتبہ اس کام کے لیے آگے بھی بڑھ رہے تھے، لیکن ان کے چچا نے ان کے ہاتھ کو روک لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کرو۔ لیکن انہوں نے ایک اور بڑا کام کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ جب یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان یہ اعلان کر دیا کہ ثمامہ بن اسال چاہے جہاں ملے اس کو قتل کرو، کیونکہ اس نے صحابہ کو قتل کیا۔ ثمامہ بن اسال ایک مرتبہ عمرہ کی نیت سے، غیر مسلم بھی اس کو عمرہ کیا کرتے تھے، عمرہ کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ کے راستے سے جا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ مدینہ کی نگرانی پر مامور تھے۔ ان لوگوں کو ثمامہ بن اسال پر شبہ ہوا اور گرفتار کر کے مسجد نبوی کے ستون میں لا کر باندھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ایک آدمی کو صحابہ کرام نے باندھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے پوچھا کیا جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہم کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ثمامہ بن اسال ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کے بارے میں اپنے صحابہ سے فرمایا ان کے لیے کھانا جاری رکھو اور صبح و شام میری اونٹنی کا دودھ پلاتے رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ایک بات ان سے پوچھی کہ اے ثمامہ کیا تمہاری رائے ہے؟ تو ثمامہ نے بے باک جواب دیا، کیا کہا، ان تقتل ذا دم وان تنعم علی شاکر، کہ اے نبی اگر آپ قتل کرو گے تو خون والے کو قتل کرو، یعنی میں نے خون پیا ہے یا میں ایسا آدمی ہوں جس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا چونکہ میں بادشاہ ہوں، یا میں نے آپ کے صحابہ کو قتل کیا ہے تو آپ خون کرو گے تو گویا خونی آدمی کو قتل کرو گے۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اور اگر احسان کرو گے تو ایسے آدمی پر احسان کرو گے جو احسان فراموش نہیں ہوگا، میں آپ کے احسان کی قدر کروں گا۔ اور اگر مال و دولت چاہتے ہو تو وہ بھی بولو، سب لا کر حاضر کر دے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، دوبارہ پھر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد کہا ثمامہ بن اسال کیا رہا ہے؟ ثمامہ بن اسال نے کہا ان تقتل ذا دم وان تنعم علی شاکر، نبی جو بات کہہ چکا وہی بات پرانی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ قتل کرو گے تو خون والے کو قتل کرو گے، اور اگر احسان کرو، انعام کرو گے، چھوڑ دو گے تو احسان مند پر تم احسان کرو گے، اور اگر مال و دولت چاہتے ہو تو مال و دولت ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تیسرے دن پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد ثمامہ بن اسال سے وہی سوال کیا، پھر صحابہ کرام سے کہا کہ ان کو آزاد کر دو۔ اس واقعے میں بڑی عبرتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے دشمن اور صحابہ کرام کے دشمن سے سلوک کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کھانے پانی کا انتظام کر رہے ہیں اور ان سے آ کر ان کی حالت دریافت کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنی حالت کو دیکھیں، مسلمان سے دشمنی کر رہا ہے، پڑوسی سے دشمنی کر رہا ہے۔ ثمامہ بن اسال کو تو چھوڑ دیا گیا، باہر گئے، ایک جگہ گڑھا تالاب تھا وہاں سے نہا کر آئے اور مسلمان ہو گئے، اور کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ہم کو آزاد نہیں چھوڑا ہے،
بلکہ آپ نے ہم کو قید کر لیا. جب قید کیا تھا تب سمجھو کوئی بات نہیں تھی, جب آزاد چھوڑ دیا ہے تب اب ہم کو گرفتار اور قید کر لیا. میں مسلمان بننا چاہتا ہوں, میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. چنانچہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے, اور مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ لیا اور کہا کہ اللہ کے نبی, میں نے آپ کے کئی صحابہ کو قتل کیا ہے, میں اللہ کے دشمنوں کا بھی قتل کرنا چاہتا ہوں. اور یہ کہا کہ میں اب مکہ عمرہ کرنے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے عمرہ کرنے جا رہے ہو, لیکن اسلامی طریقے سے عمرہ کرنا. اللہ کے نبی نے ان کو عمرہ کا طریقہ سکھلایا, اور طریقہ سکھلایا. تب جب یہ عمرہ کے لیے گئے تلبیہ پکارا تو کفار مکہ تلبیہ سن کر دوڑے دوڑے آئے کہ یہ کون وہ آدمی ہے جو یہاں بیت حرام میں اللہ کا نام بلند کر رہا ہے. پھر دوبارہ جب وہ لوگ قریب آگے بلند آواز سے تکبیر کہا, تلبیہ پکارا. وہ لوگ قریب آئے, ایک آدمی قتل کے ارادے سے نکلا تو دوسرے آدمی نے اس کا ہاتھ روک لیا اور کہا جانتے ہو کس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ بنو حنیفہ کا سردار ہے, اگر اسے قتل کر دو گے راشن پانی سب بند ہو جائے گا, اسی کے یہاں سے سب کچھ آ رہا ہے, زیادہ مال وہیں سے آ رہا ہے, اس کے قوم والے اس کے وفادار ہیں, چھوڑیں گے نہیں. جب یہ بات اس نے سنی تو پیچھے ہٹ گیا. وہیں پر بحث و مباحثہ ان لوگوں نے کہا کہ ثمامہ بن اسال کیا بات ہے, بددین ہو گئے ہو کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اے عقل کے دشمنوں, میں بددین کہاں ہوں, تم لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو, تمہارے پاس عقل و شعور نہیں. میں نے تو بہترین دین کو چوائس کیا ہے, پسند کیا ہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ ہمارے ملک سے جو اناج آتا تھا, گندم آتا تھا, گیہوں آتا تھا, اب وہ گیہوں تمہارے پاس نہیں آئے گا, میں پابندی لگا دیتا ہوں, یہاں تک کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگو. جب پیروی کرنے لگو گے تو دوبارہ راشن جاری ہونا راشن بند. گئے اپنے قبیلے میں اور اعلان کیا کہ اب مکہ, یہاں سے مکہ میں گندم نہیں جانا چاہے, گیہوں نہیں جانا چاہے. سب لوگ ان کی بات کو تسلیم کیے اور گندم گیہوں بند کر دی. مکہ کے لوگ بہت پریشان ہوئے, بھوک کے شکار ہونے لگے, بچوں کے اندر دقتیں پریشانیاں آنے لگی. تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے پاس ایک لیٹر لکھا اور لیٹر میں یہ بات کی دہائی دی کہ آپ کو کے بارے میں تو ہم یہ سوچتے تھے کہ آپ صلہ رحمی کریں گے, آپ نے تو قطع رحمی کا بہت بڑا ثبوت دیا ہے. کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ کے ایک صحابی ثمامہ بن اسال نے ہمارے لیے راشن بند کر دیا ہے اور بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں. اگر آپ کے اندر ذرا بھی صلہ رحمی کا جذبہ ہے تو ثمامہ بن اسال کو یہ حکم دے کہ وہ ہمارے لیے راشن جاری کرے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمان, یہ خط پڑھا, خط پڑھنے کے بعد ثمامہ بن اسال کو یہ خط لکھا اور یہ فرمان جاری کیا کہ اے ثمامہ بن اسال, مکہ والوں کے لیے راشن جاری کر دو. چنانچہ جب ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی, فوراً راشن جاری کر دیا. ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہے اللہ کی نبی کی موجودگی میں تمام اللہ کی نبی کی طرف سے وعدوں پر عمل کرتے رہے. جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا. ایک فتنہ تو یہ ہوا کہ کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر بیٹھے, چونکہ مال دینا بہت تکلیف کا کام ہے, آدمی بڑی محنت سے کماتا ہے, تو انکار کر دی کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, جب تک نبی تھے دیتے تھے. اور کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. انہی کے خاندان کا بنو حنیفہ کا مسیلمہ بن کذاب تھا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو ثمامہ بن اسال گئے, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے کہ اے مسیلمہ بن کذاب, تم غلط کر رہے ہو, اور اپنی قوم کو سمجھایا کہ جس کے تم پیروی کر رہے ہو, جس کے پیروکار بن رہے ہو, یہ بدبخت ہے, یہ نبی نہیں ہے, اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی نور کی کرن نہیں ہے. آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کو مانو گے گویا اپنی آخرت برباد کرو گے, نبی کو مانو گے گویا اپنی دنیا بھی بناؤ گے اور عقبہ بھی سنور جائے گی. اور یہ نصیحت کی, کیا تم قرآن مجید نہیں پڑھتے ہو اور اس کی بات نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن مجید میں جو تاثیر ہے, جو اثر ہے, اس کی عبارت میں کیا بوڑھا پن ہے, کیا ہی خراب عبارت ہے, یہ سمجھایا. بہرحال اس کے بعد
ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بحرین کی طرف علا بن عبداللہ الحضرمی کی قیادت میں روانہ کیا، اور اس فتنے کو انہوں نے اور صحابہ کرام نے مل کر ختم کیا، اور اسی جنگ میں، بحرین کی جنگ میں یہ شہید ہو گئے۔ یہ تھی ابو ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کی سیرت۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم لوگوں کو سیرت صحابہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Please subscribe to my channel and click the bell icon for latest videos.